الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہل کی کلہم محمد سید القونین والثقلین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعجمین۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود
پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تو تابوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا چلنا، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت ثانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تمہانی، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو جو ان کو ستاتے تھے، ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے، ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے، ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے
کردار نہیں دیکھا آقا سا حسین ہم نے، کردار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے، سب کچھ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ اٹھا لائے، سب کچھ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، بکر کے جیسا تو، بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے، لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو، ایک بار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو۔ السلام علیکم۔ الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق میں عطا کی سروری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. تکلیف بھی اس نے سہی، تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. حسنت جمیع خصالہ. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں، آج ہمارے لیے، ہمارے پوری کامریج تعلقہ کے تمام مسلمان اور
دھارولی کے گاؤں کے تمام ہی ہمارے نوجوان بزرگان دین بھائیوں بہنوں، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج ان کے لیے ایک عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا ہے، ہم سب کے تاجدار ہے، کون نبی؟ کون نبی جس نے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کو، تمام کی تمام چیزوں کو اس امت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ نبی جو سورج کا نبی، چاند کا نبی، جو آئے سب سے اخیر میں لیکن جائیں گے جنت میں سب سے پہلے، اللہ کے بعد زمین اور آسمان میں جن کا سب سے اونچا مقام ہے، تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولادیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب ان کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اور اس لیے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اسلام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم تک یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قرآن پہنچانے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سکون پہنچانے کے لیے، بعض صحابہ کرام کو اپنی پیدائشی جگہ مکہ چھوڑنے سے پہلے انہیں پکڑ لیا گیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، جانا ہو تو آپ کی بیوی کو یہاں چھوڑ دو۔ بعض صحابہ کرام سے کہا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو تو تمہارا جو مکہ میں مکان ہے، تمہاری جو کھیتی ہے وہ ہم کو دے دو۔ صحابہ نے کہا کہ وہ مکان آپ کو دے رہے ہیں، ہماری زمین پر آپ قبضہ کر لیں، لیکن ہمیں مدینہ جانے دیں، اس لیے کہ ہمارا نبی، ہمارے خدا نے ہمیں مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اسلام کے لیے، چونکہ وہاں مکے کے اندر اسلام پر عمل کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا، تکالیف بڑھتی جا رہی تھی، جانے معلوم ہے نا کیا ہوا؟ علامہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، ایک غیر مسلم کیا کام کرتے تھے غلامی کا، بہت مالدار، مارتے مارتے تھک گیا۔ روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے بلال حبشی کا ایمان چھیننے کے لیے، میرے بھائیوں مسجد تو بن گئی، سب دعا کر کے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آج خالی یہ بتانا چاہتا ہوں میرے تھارولی کے مسلمان بھائیوں، یہاں 20-25 مکان ہمارے، ہم لوگ 10 سال سے اس کی فکر کر رہے تھے نا کیا مسجد بن گئے، اب کیا ہوگا؟ مسجد اقصی فلسطین میں ایک مسجد ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں جانیں جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو ہم دوسری کنٹری کے اندر ٹرانسفر کر دیں، آپ کا بزنس سیٹ کر دیں، آپ خالی فلسطین چھوڑ دو، آپ کی اولادوں کی پڑھائی، آپ کا کھانا، آپ کا مکان، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، خالی آپ یہ فلسطین چھوڑ دو۔
تو ان کا کہنا یہ ہے مکان کا سوال نہیں ہے, اولاد کا سوال نہیں ہے, میری کھیتی کا سوال نہیں ہے, لیکن آج اگر ہم شام, مسجد اقصی, فلسطین چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس کو دشمنوں کو, یہودیوں کو, اسرائیل کو سپرد کر دیں گے, تو کل قیامت کے دن تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جس مسجد کے اندر ہزاروں نبیوں نے امامت کی اور جس میں ہزاروں نبی دفن ہے, جس کے اطراف شام میں, اور جس کو قرآن نے کہا کہ یہ برکت کی جگہ ہے, ایک مسجد کی حفاظت کے لیے کئی سالوں سے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور آج تک الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہ تکلیف, وہ قربانی, وہ مشکلیں, وہ مجاہدہ ہم کو اٹھانا نہیں پڑا جو ہمارے پہلے لوگوں کو اٹھانا پڑا. سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف مارتے مارتے تھک گئے. کسی نے ان کو پوچھا تھا کہ اس کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کیا چوری کی تیرے گھر میں؟ کام کرتے تھے بلال, گھر میں کام کرتے تھے امیہ کے. فرمایا کہ نہیں, چوری نہیں کی ہے, تو مارتا کیوں ہے اس کو؟ امیہ ابن خلف نے کہا کہ روٹی میں دیتا ہوں اور کلمہ محمد کا پڑتا ہے, کھانا میں دیتا ہوں, پگار میں دیتا ہوں, ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں, میں چھوڑ دوں گا اس کو. روح المعانی میں لکھا, میرے بھائیوں یاد رکھو, میرے مسلمان بھائیوں, 2025 چل رہا ہے, سونے کی بھی مسجد بن جائے, سونے کی, چاندی کی بن جائے, اگر من اپنا پرانا پاپی ہے اور ہم نے اندر سے ارادہ نہیں کیا کہ مجھے ایک سچا انسان, مجھے اسلام کے لیے ایک سچا مسلمان اور میری قیامت تک آنے والی نسل کے لیے مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے, جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے تب تک کام آسان نہیں ہے. سیدنا بلال حبشی, 90 لوگ امیہ نے اپنے گھر میں نوکر رکھے تھے. 30 آدمی صبح میں آتے, 30 دوپہر میں اور 30 شام میں. کیوں آتے تھے؟ وہ 90 آدمی کو حکم دیا تھا امیہ نے, میں تم کو تنخواہ دوں گا, میں پیسے دوں گا تمہیں بلال کو مارنے کا. کہا کہ کب تک مارنے کا؟ کہا کہ ایک مرتبہ یا اسلام چھوڑ دے بس. 90 آدمی صبح میں مارتے مارتے 30 آدمی تھک جاتے تھے. دوپہر کی گرمی میں وہ لوگ آتے تھے تو اس کو گھسیٹتے تھے. روح المعانی میں لکھا, امیہ ابن خلف کا پورا مال, پوری دولت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان چھیننے کے لیے ختم ہو گئی, لیکن وہ بلال کا ایمان چھین نہیں سکے. میرے عزیز بھائیوں, یہ صحابہ کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھی, تقدیر تھی. اللہ نے حکم دیا کہ اب اسلام دھیرے دھیرے پھیلا, مدینہ چلے جاؤ. ایسے حالات میں کہ اپنی بیٹی مکہ میں ہے, اولاد مکہ میں, صحابہ کا ہے مدینے میں, اور اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. سب سے پہلے مدینہ جا کر آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا, اپنا مکان, اپنا حجرہ نہیں بنایا. سب سے پہلے کیا بنایا؟ مسجد بنائی, مسجد بنائی. اور میرے مسلمان بھائیوں, مسجد کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد یہ ہے کہ پارٹ ٹائم اذان ہو, نماز ہو, جماعت ہو, یہ تو اس کا کام ہے. لیکن مسجد کا اصل پہلو یہ ہے کہ مسلمان کی ہر ضرورت مسجد سے پوری ہو. ہماری بستی کے اندر مسجد ہے تو پتہ چلنا چاہیے ہمارے گاؤں میں, ہماری برادری میں کتنی بیوہ ہیں,
کتنی تکلیف میں ہے, کون کس پریشانی میں ہے, کون کس الجھن میں ہے, وہ ساری ضرورتیں مسجد میں سے پوری ہو. قاری صدیق صاحب بانگی رحمت اللہ علیہ, کون نہیں جانتا, اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کو ایک مرتبہ رات کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو گاؤں کے مسلمانوں نے نہیں, اس گاؤں کے دلت اور آدی واسی اور ہندو لوگ ڈی ایس پی کی آفس پر گئے. یہ تھاروڈی کا گاؤں, ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سن رہے ہوں گے, زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی ہیں. اور وہ سارے غیر مسلموں نے ڈی ایس پی سے کہا کہ بھئی یہ بابا کو چھوڑ دو. بولا کہ یہ تو مسلمان ہے. کہا کہ جو ہو ہمیں تم اندر کر دو لیکن بابا کو چھوڑ دو. پوری رات انہوں نے ہنگامہ کیا اور چھوڑنا پڑا. دو ہندو بھائیوں کو ڈی ایس پی نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آئے رات کو؟ تو کہا کہ یہ جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, یہ جن مسجد میں ذمہ دار ہے, جب ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو یہ سائیکل لے کے خود اپنے گھر سے سامان لے کر ہمارے گھر آتا ہے. جب ہمارے گھر والوں کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مسجد میں سے دوائی کا سامان لے کر ہمارے گھر آتا ہے. مسجد کا کردار یہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ بھائی نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے, مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اس لیے بنائی کہ جب آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میری بستی میں کون غریب ہے, کون مالدار ہے, کون بیمار ہے, کون پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد میں 5 ٹائم بلایا تاکہ پڑوس میں رہنے والے کا پتا چلے. اور میرے عزیز بھائیوں, مسجد کے اندر 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے برستی, یاد رکھنا. کون کون سی؟ ایک ہدایت کی اور ایک برکت کی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. کون سی 2 نعمتیں؟ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حالت میں رکھا ہے, جتنی اولاد دی ہے, جتنی روزی دی ہے, جس مکان میں اس کو رکھا ہے, اس میں اس کو سکون مل جائے, اس میں اس کو راحت مل جائے, اس کو کہتے ہیں برکت. اور ہدایت, ہدایت کا آسان مطلب جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کے اندر جتنی زندگی وہ گزارے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ, چاہے اپنا دل کرے یا نہ کرے, منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنائے اور اس کی موت ایمان پر آئے, وہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے. یہ ہدایت ہے. یہ 2 نعمتیں کہاں ملتی ہے؟ مسجد میں. میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھتا ہوں. یہ مائک چل رہا ہے, معلوم ہوا یہ لائٹ جل رہی ہے, گھروں میں پنکھے چل رہے ہیں, اے سی چل رہی ہے, تو ہمارے گھروں میں کرنٹ بنتا نہیں ہے, ہمارے گھروں میں بجلی تیار نہیں ہوتی ہے, کرنٹ کسی اور جگہ بنتا ہے اور پھر وہ سب اسٹیشن پر منتقل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہر آفس اور ہر مکان کے اندر لائٹ آتی ہے. ہمارا گاؤں, ہمارا مسجد یا ہمارا گھر, یہاں کرنٹ بنتا نہیں ہے, بنتا کسی اور جگہ ہے, لیکن وائروں کے کنیکشن کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر آتی ہے. بس یہی سمجھو میرے بھائیوں, ہدایت, برکت, سکون, چین, راحت, اولادوں کی فرما برداری, روزی, یہ ساری چیزیں اس کا اصل جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ پر اتارا. کہاں اتارا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا کعبۃ اللہ, اور 24 گھنٹے یہ نعمتیں برستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے نبی جی, آپ رہے یا نہ رہے, آپ کی امت کو قیامت تک اگر چین چاہیے, سکون چاہیے, راحت چاہیے, روزی چاہیے, ایمان پر موت چاہیے, اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 ٹائم اذان کے ساتھ اپنے محلے کی مسجد میں آئے کہ ہر ایک مسلمان تو کعبۃ اللہ جا نہیں سکتا,
ہر ایک انسان پر عمرہ ضروری بھی نہیں، حج فرض بھی نہیں، لیکن وہ ہدایت اور وہ برکت جو کعبۃ اللہ کے اوپر 24 گھنٹے برستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مسجدوں کے اندر سپلائی کرتے ہیں۔ بات سمجھیے میری اس بات کو۔ جیسے بجلی اور یہ کرنٹ کسی اور جگہ بنتا ہے، اور وہ جب وائروں کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آتا ہے تو اے سی چالو، فریج چالو، پنکھے چالو۔ ہدایت، ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی سرپنچ اور بڑا عزت دار ہے، دنیا دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان ہے۔ نہیں دیکھتے، بندہ ہے، روزی ہے، لیکن کبھی اس گھر کے پاس تعویذ لینے جا رہے ہیں، بھائی کیا ہوا؟ کہ گھروں میں جھگڑے ہیں، بے چینی ہے، بھائی سے بن نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں تجھے دھوکہ ہو گیا تھا کہ اس طرح کا مکان ہوگا تو سکون مل جائے گا، اولاد اگر اس طرح کی پڑھائی کرے گی تو سکون مل جائے گا، لیکن تیرا کنیکشن اپنے علاقے کی مسجد سے کٹ گیا تو اللہ فرماتے ہیں مال ہونے کے باوجود، کھیتی ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود ہم نے تیری زندگی میں سے سکون اور راحت کو چھین لیا۔ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے امام ہے، خواب کی تعبیر کے جاننے والے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، بڑا علاج کیا لیکن اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ 4 سال تک وہ بیماری رہی ان پہ، روزانہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت اتنے پریشان ہو گئے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بہت بڑے امام، اللہ کے ولی۔ 4 سال کے بعد ان کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ محمد دنیا بھر کا علاج کرا لو، دنیا بھر کی دوا کا استعمال کر لو، شفا نہیں ملنے کی۔ اللہ نے پھر ان کے دل میں بات ڈالی، اگر آپ تندرستی چاہتے ہو، اگر آپ راحت اور سکون چاہتے ہو تو تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، اور آج سے 16 سال پہلے آپ سے کوئی انبن ہو گئی ہے، اس کو راضی کر لو۔ محمد ابن سیرین رات کے بعد آنکھ کھلتی ہے نکلے، پہلے کسی اور مکان میں رہتے تھے، ملنے گئے تو پڑوسی نے کہا کہ رات کے وقت حضرت، فرمایا بھائی میں کچھ جانتا نہیں تو مجھے معاف کر دے، میرے تھارولی کے مسلمان بھائی آپ مجھے جانتے ہیں، میں بار بار آتا ہوں آپ کے پاس، ایک دل کی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے، لیکن یہ 15-20 مکان جب تک آپ دلوں کے ساتھ نہیں جڑو گے، اللہ کے لیے میری بہنوں تم جب ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تب تک کام آگے نہیں بڑھے گا۔ آج ہی میں سوچ رہا تھا، ظہر کی نماز پڑھی، 7 آدمی نے نماز پڑھی، کتنے؟ ابھی 5 دن 7 دن پہلے 10 دن پہلے 15ویں شعبان گئی تو ظہر میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ میرے گجراتی مسلمان بھائیوں اور خاص طور پر میرے سورت اور اطراف کے مسلمان بھائیوں، اللہ کی کروڑ نعمت اللہ نے ہندوستان کے اس علاقے کو دی ہے۔ زمینوں کی قیمت، مال کی قیمت، مکان اچھے، ذرا علاقہ تو چھوڑو، ابھی دربھنگا اور اڑیسہ جا کر آیا، ایک بھی مسجد میں نے صف نہیں دیکھی، 2-2 کلومیٹر لوگ ٹنکی سے پانی اٹھا کر وضو کر رہے ہیں، کتنی مسجدوں کے اندر کھڑکیاں نہیں۔ یاد رکھو، حضرت الاستاد مفتی احمد صاحب نے سبق میں بتایا تھا کہ مسجد کے اندر جب 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی جاتی اور آدمی بغیر کسی تکلیف سے یا تو گھر میں پڑھ لیتا ہے یا تو مسجد میں جاتا ہی نہیں، تو یہ مسجد اس دیہات میں رہنے والوں کے لیے،
اس گاؤں کے رہنے والوں کے لیے, اس بستی کے رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے, اے اللہ جس نے مجھے برباد کر دیا اس کو تو بھی برباد کر دے. بتاؤ میرے بھائیوں, جس کے بارے میں مسجد بد دعا کر دے اور اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ سب سے پسندیدہ. جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں, میں اللہ کو پوچھ کر بتاؤں گا. میرے نوجوان بھائیو, اللہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں, وہ سکون جو ہمیں اپنے دوستوں کی میٹنگوں میں, اچھی ہوٹلوں کے کھانوں میں, اچھے موبائل کے پکچر اور فلم دیکھنے میں, آپ سچی نیت کے ساتھ اور سنت طریقے سے وضو کر کے, جلدی جلدی نہیں, سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھو, اللہ پاک وہ سکون عطا فرمائے گا جس کا الفاظ میرے پاس نہیں ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے نماز اس طریقے سے پڑھی نہیں. آج ہماری بستی میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جسے کول باندھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ کتنے ہماری گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو جمعہ کے دن اپنے گھروں میں جمعہ کی 2 رکعت پڑھتی ہے؟ کون بتائے گا ان کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے باہر نکل رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے سلام پھری, اللہ کے رسول اس کے پاس گئے اور پاس جا کر کہا ارجی ارجی فصلی فإنک لم تصلی, واپس نماز پڑھو, برابر نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو پڑھی, فرمانے دوبارہ پڑھو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ انہوں نے واپس پڑھی نماز. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری نماز میں کیا غلطی ہے, مجھے تو اتنی اچھی نماز پڑھتے نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری نماز پڑھ کر بتایا اور آپ نے فرمایا اے میرے مسلمان بھائی, تو ایسی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی جیسے مرغا زمین سے دانا اٹھاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کون باندھا جا رہا ہے, سلام پھیر رہے ہیں. آج اکثر مسجدوں میں یہ حال ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اپنی نماز کے اندر ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ نماز فاسد ہو گئی, کوئی ٹوپی سے کھیل رہا ہے, کوئی کپڑے سے کھیل رہا ہے, پتہ نہیں. میرے بھائیوں, بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری حالات میں ہیں. دھوکے میں مت رہو کہ میرے ابا بھی مسلمان تھے, میرے دادا کی بھی مسلمان تھے. اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ یہ قانون بن رہا ہے اور اب یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے, یہ ہے نا, اللہ نے لیا ہے. لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا ہے. جو اسلام پر چلے گا پیدائشی مسلمان ہے بھائی, وراثت تو اپنے مرضی سے کریں گے, طلاق تو اپنی مرضی سے کریں گے, شادی تو اپنی مرضی سے کریں گے. ہاں, نماز میں آئیں گے تو مولانا کہیں گے ایسی نماز پڑھیں گے. مسجد میں ہم مسلمان ہیں. دھارولی کا ایک کیس آیا تھا نا, ایک جہیز کی لعنت کی بنیاد پر اس بیٹی کی طلاق ہو گئی. میرے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں. 2 دن پہلے میں دربھنگا کے جس گھر میں گیا, 28 سال کی صاحب ایک لڑکی, BCom LLB کیا ہوا ہے, اس کے گھر میں عالم دین ہے. اس کی ماں 12 گھنٹے میں 10 مرتبہ میرے سامنے روئی. کیا ہوا؟ کہا کہ میری بیٹی کی عمر 27 سال کی ہو گئی, کوئی نکاح اور رشتے کے لیے دعا کرو. میں نے کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے بہار میں, ہمارے علاقے میں جب تک ہم 5 لاکھ روپے لڑکے والوں کو نہیں دیں گے رشتہ نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیوں, اللہ نے جو یہ دولت دی ہے نا, یہ فضول خرچی کے لیے نہیں دی ہے. جگہ جگہ پر لون کے مسئلے, جگہ جگہ پر بیاج کے مسئلے,
یہ 20 گھر کا تھارونی مسلمان کا گھر ہے، اس میں 50 قسم کی دشمنیاں چل رہی. دیکھو میں صاف بات کرتا ہوں، چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ آج تھارونی کے لیے عید کا دن ہے. میرا بیان پورا ہونے سے پہلے اگر آپ کے دلوں میں سچی محبت ہے اور آنے والے چند دن میں ہم رمضان میں جا رہے ہیں اور دعا کریں گے اللہ روزہ قبول کر، اللہ فرماتے تیرا پڑوسی تجھ سے ناراض، تیری بہن تجھ سے ناراض، پہلے تو اپنا مسئلہ حل کر ورنہ تیری دعا قبول نہیں. اچھا بتائیے یار، کتنے سالوں کی تمنا کے بعد آج ماشاءاللہ دیکھو اللہ کا گھر بن رہا ہے. اللہ کے لیے آج تھارونی کے تمام بھائی بہن سب کو اللہ کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بتاؤ کون تیار ہے؟ بتاؤ کون اللہ کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ابھی حضرت نے اصلاحی مجلس میں ایک یہ بات کہی کہ پورے دشمن ہمارے خلاف ایک ہو چکے ہیں. ایک ہو چکے ہیں، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹے ہیں اور ہم سچے دین پر ہے. لیکن ہم الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ سوچ میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں ایک مسجد ہے. لیکن اب تو اللہ اکبر، ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ اس طرح کے حالات ہیں ہماری مسجد میں کہ اگر میں رائٹ سائڈ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا کوئی بھائی مسلمان بھائی جس کی میرے ساتھ بات چیت نہیں ہے، اگر وہ مسجد میں آئے گا اور دیکھے گا کہ رائٹ سائڈ میں سلیمان ہے اور میری اس سے بنتی نہیں تو وہ لیفٹ سائڈ چلا جائے گا. کیسے نمازیں قبول ہوگی میرے بھائی؟ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے بہت ادب سے درخواست ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آج کا دن تھارونی کے لیے، ہم سب کے لیے، اتنے علماء کی موجودگی میں ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور میں نے کیا کہا تھا، مسجد کیوں ہے؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر ہدایت اور برکت اترتی ہے. اور ہدایت کی ضرورت مول صاحب کو بھی ہے، نہ مفتی صاحب کو بھی ہے، نہ سب کو ہے. مسجد میں آئیں گے اور جیسے ہی ہم قول باندھیں گے نا، وہ ہدایت، وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت، وہ شفا، وہ چین جو کعبۃ اللہ پر اللہ اتارتے ہیں، جس طرح بجلی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، جیسے ہی موبائل کا پلگ لگاتے ہیں موبائل چارج ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی ہم قول باندھیں گے وہ ہدایت اور برکت ہمارے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اور 6 مہینے پہلے جب یہ مسجد بن رہی تھی، یہاں کے 25-30 نوجوان ہمارے علاقے کے سب سے ایکٹیو تھے میرے نوجوان تھارونی کے بھائی، آپ جانتے ہیں نا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، دیکھو مسجد اے سی کا نام نہیں، مسجد اچھے گالیچے کا نام نہیں. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس علاقے کا ایک بھی بھائی 5 ٹائم کے اندر محروم نہ رہ جائے اللہ کے گھر سے. اچھا نیت کرو، آؤ ہم سب مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو انشاءاللہ ہم آباد کریں گے. اور یاد رکھو، اس کے لیے ٹرسٹیوں کو بھی، مصلیوں کو بھی، اور ٹرسٹی حضرات کو بھی اور مصلی حضرات کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اور آپ سوچ لو، خالی یہ مسجد نہیں رہے گی لاکھوں روپے کی. ابھی بہار میں مسجد کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد میں آپ مکتب نہیں چلا سکتے. تو میں نے کہا کہ حضرت، آپ کے اس ضلع کے اندر مکتب کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے، آپ مسجد میں منع کر رہے ہیں، تو مکتب بچے پڑھنے کہاں جائیں گے؟ وہ بہت شور کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دھیرے دھیرے ان کی تربیت ہوگی تو بچوں کے دلوں میں مسجد کی اہمیت پیدا ہوگی. اور یہ بچے اگر قرآن نہیں پڑھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کو قرآن نہیں سکھایا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا اللہ کس کو کہتے ہیں، جنت کس کو کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان اسکولوں کے ذریعے سے ہمارے بچے میرے بھائیوں ناستک بن رہے ہیں. ناستک. پھر 1000 کوشش کرنے کے باوجود بھی ابھی امارت شریعہ کا رپورٹ آیا کہ 2024 میں 13,642 اور لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاتھ چلی گئی. اس لیے ہم اس مسجد میں انشاءاللہ مکتب بھی شروع کریں گے.
اور मेरे भाइयों हमें सब की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, खेडूत की जरूरत है, औरतों की जरूरत है। इसी तरह हमारी मस्जिद के अंदर जो 24 घंटे की जो मेहनत दावत और तबलीग की हो रही है, जो गश हो रहा है, तालीम हो रही है, इसमें हम अपनी जरूरत समझ कर बैठे, ग्रुप न बनाएं कि ये तो जमा के लोग अलग है, अपने तो ये लाइन के लोग हैं। और मैं अपने जमात वाले भाइयों से भी कहता हूं, अल्लाह के लिए तुम अब हर नए आने वाली साथियों के साथ जिद न करो। फकत अगर ये मस्जिद में आता हो गया और ये पार्ट टाइम नमाज पढ़ते हो गया, इंशाअल्लाह धीरे धीरे अल्लाह उसके घर के अंदर दीन पैदा कर देंगे। मेरे अजीज भाइयों, कुछ ही मिनट अजान की बाकी है। रमजान मुबारक का बहुत अजीम, बहुत मुकद्दस महीना आ रहा है और आज मस्जिद मोहम्मदी थारोली की पहली नमाज होगी मगरिब की, और ये मुबारक घड़ी है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान मुबारक का चांद होता है, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो है जन्नत को तैयार करते हैं। और बैहकी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो आपने सहाबा से फरमाया, मैंने अपनी आंख से जन्नत को देखा, मैंने अपनी आंख से जहन्नम को देखा, एक महल देखा, बड़ा खूबसूरत था, सोने और चांदी के जेवरात लगे हुए थे। तो मैंने पूछा फरिश्तों से ये कितना बड़ा है, तो फरिश्तों ने कहा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता नहीं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, आका इस महल के 40,000 दरवाजे हैं, एक महल के, और उसके अंदर एक दरख्त इतना बड़ा है कि उसके साये में 100 साल भी अगर कौवा उड़ता रहे तब भी उसका साया खत्म नहीं होगा। ऐसे कितने दरख्त होंगे, ऐसा कितना बड़ा महल होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि अल्लाह ने किसके लिए बनाया है, तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया, आका आपकी उम्मत का वो मुसलमान, आपकी उम्मत का वो मर्द और वो औरत जो रमजान में रोजा रखे और रात को तरावी पढ़े और तरावी में सजदे में जाए, रमजान की नफिल एक सजदे में अल्लाह इतने बड़े महल का मालिक बनाते हैं। तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं तो 100 सजदे कर सकता हूं, तो फरमाया अल्लाह तुझे 100 महल अता करेंगे। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल उसके अंदर बाग है, उसमें अंगूर है, फरमाया हां उसमें बाग है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अंगूर का एक दाना, जंगल में अंगूर का एक दाना, हमारे यहां थारोली में तो भैंस और गाय पालने का रिवाज है, हर घर में दूध साफ मिलता है? भैंस की जितनी बड़ी साइज है, जन्नत में द्राक्ष और अंगूर का एक दाना इतना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी फैमिली तो छोटी है, मुझे 3-4 दाने बहुत हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू चाहे जितना इस्तेमाल कर, अल्लाह तुझे अपनी शान के मुताबिक पूरा पूरा बदला अता करेगा। मेरे भाइयों एक जवानों से दरखास्त है, अगर आप ये चाहते हैं कि रमजान से पूरा का पूरा फायदा उठाएं तो हमें एक काम करने की जरूरत है। हम इस रमजान को मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम टेबल बना लें। बस एक काम कर लो, एक काम कि भाई मैं जो है व्हाट्सएप जो है इंटरनेट 1 घंटे या 2 घंटे जितनी जरूरत होगी इतनी ही देर में मोबाइल डेटा ऑन करूंगा, फिर किसी का भी मैसेज आएगा मैं दूसरे दिन जवाब दूंगा। याद रखो मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा दुश्मन है जिसने घर घर के अंदर झगड़े पैदा कर दिए, जिसने हमारी नमाज खराब कर दी, जिसने हमारे रमजान को तबाह कर दिया, जिसने हमारी औलादों का चैन खत्म कर दिया। आओ मेरे भाइयों, मैं मना नहीं करता, जरूरत है, लेकिन रमजान का महीना है, आप 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करो कि मैं मोबाइल डेटा सुबह 10 से 12, 4 से 5 बस इतना ही इस्तेमाल करूंगा, मस्जिद में मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूं अगर ये चंद नियतें हो गई तो अल्लाह हमारे अंदर खैर और बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह हिदायत और बरकतों से हमें माला माल करेंगे, अल्लाह हमें सुकून और वकार अता फरमाएंगे। एक मसला मैं बयान कर दूं इसलिए कि फिर
धारोली के अंदर तो बार बार आना होता नहीं और जुमा होती नहीं और ये मसला तज़किरा होता नहीं। यहां रहने वाले तकरीबन सब साहिब निसाब है मौलाना। साहिब निसाब किसको तो मालूम है? हम लोग क्या समझते हैं कि जिस तरीके से हज जिंदगी में एक मर्तबा जाना है तो जकात भी जिंदगी में एक मर्तबा देनी। एक भाई ने मुझे बताया कि वो तो हमारे दादा ने दे दी। हर साल में एक मर्तबा उस मुसलमान को जकात देनी है जो 612 ग्राम चांदी, जो आजकल के एतबार से 40-50 हजार रुपये हो सकते हैं, उसके पास इतना रिजर्व, इतना बैलेंस है उसके खर्चे के अलावा। बात समझ रहे? एक आदमी का पगार है 80,000 रुपये, वो घर का, बच्चों का, सबका, उसका जो है खुराक वगैरह निकाल कर उसके पास बचते कितने? 40,000 रुपये, 45,000 रुपये। जिंदगी में जो आदमी पहली मर्तबा 40-50 हजार रुपये, जो मैं निसाब बताता हूं 612 ग्राम चांदी, इतना है, उस पर कोई कर्ज नहीं है, ये इतना बैलेंस है उसके पास, तो पहली मर्तबा अगर वो मालिक हुआ तो 1 साल पूरा होने के बाद उसको ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन ये मसला इतना लोगों को धोखे में डाल रखा है। आज ही एक भाई ने मुझे पूछा कि कारी साहब, मैं हर साल ज़कात देता हूं, तो मेरी एक जमीन मेरी बिकी है, मेरी बेचने की नीयत थी, और भी मेरे पास दूसरी जगह से पैसा आया है, अभी 1 महीना हुआ। सुनना ध्यान से, बहुत कीमती मसला है। लोग क्या समझते हैं, जो पैसे अपने बैंक में या अपने घर में 1 साल तक हो उसकी ज़कात देने की, ऐसा नहीं है। वो तो उस आदमी के लिए है जो जिंदगी में पहली मर्तबा गरीब से मालदार हुआ। और मालदार किसको कहते हैं? हमारा मालदार नहीं, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ी गाड़ी, 612 ग्राम चांदी या उसके जितना पैसा घर के खर्चे के अलावा, कर्ज के अलावा, बात को समझ पड़ी, इतना है, वो आदमी साहिब निसाब है। साहिब निसाब का मतलब उस पर ज़कात फर्ज है। कितनी देने की ज़कात? 1 लाख पर 2500 रुपये। अब आप हर साल ज़कात अदा करते हो, जैसे मैं हर साल ज़कात अदा करता हूं। मैं रमजान की पहली तारीख को हिसाब करता हूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो 1 लाख पर 2500, तो 5 लाख पर 12,500, बराबर। अब रमजान के 2 दिन पहले कहीं से मेरे पास दूसरे 5 लाख रुपए आ गए, तो मुझे उस 5 लाख की भी ज़कात देनी पड़ेगी। बस समझ में आ रहा है? मेरी माँ और बहनों है, लड़की बड़ी। अभी एक भाई ने यूं कहा कि मैंने मेरी छोकरी की शादी के लिए 30 तोला सोना ले लिया है कारी साहब। मैंने कहा छोकरी को दे दिया, फिर ना शादी में देंगे ना, तो ज़कात तो तेरे को देनी पड़ेगी, मालिक तो तू है। तो छोकरी के लिए लिया, अल्लाह तूने दिया कहां? ये फर्ज है मेरे भाइयों। 1 लाख पर 2500 रुपये। और एक आखिरी चीज मेरे भाइयों, ज़कात कहां देनी है? ज़कात कहां देनी है? और एक बात ये भी समझ लो, जरूरी नहीं है कि रमजान में सब ज़कात निकाल देनी थी। हम लोग गुजरात वाले समझे जो भी रमजान में निकाल दो। एक भाई ने तो इतना चालू हुआ ना, तो घबरा में वो फोन कर, कारी साहब कहां हो तुम्हें? और बोलिए नहीं अब भी काम है, मेरे 25,000 रुपये चालू हो गया ज़कात देने की बात। कहीं जरूरी नहीं है, खाली हमें साल पूरा होने के बाद हिसाब कर लो और अपने घर के अंदर एक डिब्बा रख दो ज़कात के नाम का। साल में बहुत सारे ऐसे बीमार, बहुत सारे ऐसे परेशान, बहुत सारे ऐसे तकलीफ वाले, हमारी बस्ती में ऐसे कितनी लड़कियां हैं जिनको फीस देने के पैसे नहीं, गैस का बोतल भराने का पैसा नहीं, कैंसर का इलाज कराने का पैसा नहीं। मेरे भाई हम उसमें दे सकते हैं। और ज़कात देने से पहले, सदका देने से पहले अपने इलाके के गरीब लोगों का ख्याल करो। अपने इलाके में अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले वाले, इनका ख्याल करो। उनमें जो ज्यादा हकदार हो उनको देना ज्यादा जरूरी है। और एक मसला हमारे रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी भाई की बहन, किसी बहन का भाई बहन, चचा, मामू अगर गरीब है तो पहला हक उसका है। अक्सर घरों में भाई की नहीं बनती, पड़ोसी की बहन की नहीं बनती, तो पूरे गांव की मदद करेगा, अगर भाई को नहीं देगा तो मेरी नहीं सुनता ने। बाप को ज़कात नहीं दे सकते, औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, दादा दादी को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते, अम्मी को नहीं दे सकते, शौहर को बीवी नहीं दे सकती। ये बाकी दूसरे जो अपने रिश्तेदार है ना, खाला, मामू, बहन, भाई, इसको ज़कात अगर वो हकदार है तो इनको पहले देने का। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور ہماری یہ مسجد جو ہے شروع ہو رہی ہے، اللہ اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا أول الأولين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا رازق الطفل الصغير يا أحد من لا أحد له. تمام کی تمام تعریف اللہ آپ کے لیے. زمین اور آسمانوں کے بنانے والے آپ ہیں. اے اللہ آپ بڑے ستار، بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق، بڑے لطیف، بڑے مہربان ہیں. اے اللہ آپ نے ہم پر بہت کرم فرمایا. اے اللہ آپ دیتے چلے گئے، ہم غفلت کرتے چلے گئے. اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دین اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بال سفید ہو رہے ہیں، جوانی ڈل رہی ہے، زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے. اے اللہ بہت سارے روزے قضا ہو گئے ہیں. اے اللہ تھارولی کی مسجد محمدی، اے اللہ تیرا گھر آباد کرنے والے، جنہوں نے جس اعتبار سے اس مسجد میں مدد کی ہے، دینے والے، محنت کرنے والے، مدد کرنے والے، محبت کرنے والے، اے اللہ تمام کو تو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دے. اے اللہ اس کو روحانیت سے آباد فرما دے. اے اللہ اس کو اعمال نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد فرما. اے اللہ پنج وقت ہمارے نوجوانوں کو اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس مسجد کو ہمارے علاقے کے لیے ہدایت اور برکت کا مرکز بنا دے، سکون کا مرکز بنا دے. اے اللہ تھارولی کے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دشمنیوں کو ختم فرما، حسد کو ختم فرما، اے اللہ کینے کو ختم فرما. اے اللہ یہ چیزیں ہماری عبادتوں کو ختم کر رہی ہے. اے اللہ گناہوں سے بچا. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہے، اس کے جان و مال کی، اس کے عزت اور آبرو کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے ایمان اور اعمال کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس بستی کے تمام مرحومین کی کروٹ مغفرت فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ بہت سارے بھائی بیمار ہیں، اے اللہ تمام کو شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ بہت سارے حفاظ، اے اللہ میرے اساتذہ جن کی زندگی کا بہت سارا حصہ اے اللہ تیرے دین اسلام اور قرآن کے پیچھے لگا ہے، اے اللہ ان تمام علماء کا اس بستی میں آنا، ہماری اس بستی میں آنا، اے اللہ تو اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں میں محبت کا آنا بنا دے. اے اللہ اس مسجد کو اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کے لیے اس مسجد کو جوڑ دے. اے اللہ میں نے مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنے نبی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین. Hello.